بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے ہم فقہ کو شروع کر رہے ہیں، اور فقہ میں مشہور کتاب مختصر قدوری کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم فقہ کی تعریف، فضائل اور اہمیت کے اوپر آج بات کریں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ دین ہے جسے تا قیامت باقی رہنا ہے۔ اس کے سرچشمہ ہدایت اور دستور یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے ہی اس کو اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو آگے چلنے سے پہلے ہم آج چونکہ فقہ کی تعریف پڑھیں گے، تو تعریف سے پہلے اس کا کچھ خارجی مفہوم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو خارج میں فقہ کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ جو فقہ کہتے ہیں تو وہ طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرید و فروخت، یعنی دنیاوی جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں یا دینی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کاموں کے کرنے کے دوران جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ایک اس کا طریقہ ہے کہ بھئی اس کو اس طریقے سے کرنا ہے، یہاں سے مطلب نماز کو پڑھتے ہوئے ہاتھ یہاں پہ باندھنے ہیں، قرات کتنی رکعت میں کرنی ہے، کون سی رکعت میں نہیں کرنی، اور وضو کس طرح کرنا ہے، حج کس طرح ادا کرنا ہے، زکوٰۃ، تو یہ جو کرنے کا جو طریقے ہیں اور اس میں جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں عملاً، تو ان کو مسائل کہتے ہیں، ان کو ہی فقہ کہتے ہیں۔ یہی اس کا خارجی مفہوم ہے۔ امید کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ دراصل قرآن کریم کی تشریح اور توضیح ہی تھی، اور قرآن کریم اور جو احادیث مبارکہ ہیں وہ منبع رشد و ہدایت ہیں، اور اسلامی فقہ کا ماخذ اول ہیں، یعنی قرآن اور حدیث ہی یہ ہماری جو فقہ کے مسائل ہم سیکھنے جا رہے ہیں، ان کا جو اصل ماخذ ہے اور سرچشمہ ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہیں۔ اور انسانی کمالات کا جو مدار ہے وہ علمی اور عملی کمال پر ہے۔ اگر دنیاوی اور عصری علوم کا دین سے تعلق نہ ہو تو وہ سراسر جہالت ہے، اور دینی علوم میں علم فقہ کو جو اہمیت اور عظیم مقام حاصل ہے وہ کسی اور علم کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم سمجھنے اور حدیث طلب کرنے کا آغاز فقہ ہی سے ہوتا ہے، اور یہی فقہ قرآن و حدیث کا نتیجہ اور ثمرہ بھی ہے۔ اگر کوئی دینی طالب علم یا عالم دین فقہ میں ناپختہ ہو تو اسے قرآن پاک اور حدیث شریف سمجھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقہ کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ تو ناظرین، قرآن و حدیث کا سمجھنا جو ہے یہ فقہ پر ہی موقوف ہے، اور قرآن و حدیث سے الگ کوئی یہ چیز نہیں ہے فقہ، اس سے ہٹ کر شریعت کا کوئی مستقل یا الگ سرچشمہ اور ماخذ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص ضابطے کے تحت قرآن و حدیث کی مکمل اور جامع شرح ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب ہم فقہ کی تعریف کی طرف چلتے ہیں کہ جب اتنی اہمیت ہے اور قرآن و حدیث کی یہ مکمل شرح ہے اور اس کی تفصیل ہے اور اس کا منبع اور ماخذ بھی قرآن و حدیث ہیں، تو اس کی تعریف کیا بنے گی؟ تو فقہا نے جو تعریف لکھی ہے، الدر المختار اور حاشیہ ابن عابدین جو کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 36 کے اوپر یہ تعریف ہے کہ فالفقہ لغتاً العلم بالشیء، یعنی کسی بھی چیز کا علم ہو جانا اور کسی بھی چیز کا یا سمجھ میں آ جانا، اس کا نام ہے فقہ۔ اور ثم خص بعلم شریعتی، پھر علم شریعت کے ساتھ یعنی دینی علوم کے ساتھ، علم دین کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا۔ اور وہ فقہ یعنی وہ فقیہ یفقہ بالکسر، یعنی قاف کے کسرے کے ساتھ اگر ہو تو یہ ہے فقہن بمعنی علم بمعنی جاننا، اور وہ فقوہ یفقہ بالضم، فقاہتاً مصدر ہو تو اس کا معنی ہے سارا فقیہن، یعنی کسی آدمی کا سمجھدار ہو جانا، فقیہ ہو جانا، مسائل کو سمجھ لینا، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ اور اصطلاحی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ
اصولین کی نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ المقتصب من ادلتها تفصیلیہ، یعنی فقہ نام ہے ان احکام شرعیہ کا، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرید و فروخت کے جتنے بھی مسائل ہیں اور احکامات ہیں کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے، تو ان احکام کے جاننے کا نام فقہ ہے۔ اور یہ فقہ جو ہے یہ حاصل کی جاتی ہے تفصیلی دلائل سے، اور وہ تفصیلی دلائل جو ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن مجید میں فقہ کا لفظ بھی موجود ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پہلی آیت ہے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ یہاں پہ دیکھیں ما نفقہ، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا تھا کہ آپ جو کچھ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ تو نفقہ بمعنی سمجھنے کے، یہاں پہ دیکھیں قرآن میں ہے قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا۔ یہاں پہ دیکھیں یفقہون آ گیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، سورہ منافقون کے اندر ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ اس آیت سے متعلق ہم آگے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، حدیث نبوی میں بھی فقہ کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہیں، خیر کا ارادہ کرنا چاہیں، تو اس کو دین کے اندر فقاہت نصیب فرماتے ہیں، سمجھداری نصیب فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، فقہ حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر ہم یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ فقہ حاصل کرنا یعنی فقہ کے تمام مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی یہ کہ کسی نہ کسی ہر محلے کے اندر، علاقے کے اندر ایک بندے کا کم از کم ہونا تو موجود ہے کہ وہ تمام فقہ کے مسائل کے اوپر اس کو عبور حاصل ہو، تاکہ وہ امت کی رہنمائی کر سکے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ان کا ایک حصہ، تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب ان کی طرف لوٹ کر آئیں، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ یہ مکمل آیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا فرمایا منہم، یعنی ان میں سے کوئی ایک فرقہ جائے اور وہ جا کر حدیث اور قرآن کا علم حاصل کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فقہ کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر مکمل طور پر تو فرض نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ موٹے موٹے جو دین کے مسائل ہیں اور جو موٹا موٹا دین ہے یہ تو ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب فقہ کے فضائل کی طرف جاتے ہیں تو فرمایا کہ فقہ میں جو مشغول ہوتا ہے، جو فقہ حاصل کرنے کے اندر کوئی آدمی اپنا وقت صرف کرتا ہے تو وہ افضل ترین عبادت اس کو قرار دیا ہے روایت میں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے، کہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑی خیر اور سب سے بڑی بھلائی جو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ خیر اور بہت بڑی جو خیر ہے وہ یہ فقہ کے حاصل کرنے کے اندر ہے۔ ایک فقیہ کی فضیلت آپ دیکھیں کہ ایک فقیہ کا جو سونا ہے وہ بھی عبادت میں لگ رہا ہے، اور دوسرا ایک بندہ جو ہے وہ عابد ہے، تو اس کی عبادت سے ایک فقیہ وہ کئی درجے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور تمام علوم سے افضل بھی ہے یہ۔ اب فقہا صحابہ کرام بھی تھے، چونکہ شروع میں جب قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا تو سب سے پہلے جو اس کے سمجھنے والے تھے قرآن و حدیث کے تو وہ تو صحابہ کرام ہی تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام میں چند مشہور صحابہ کرام جو تھے وہ فقیہ تھے، اور وہ مسائل کا استنباط کرنے کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، اور اسی طریقے سے یہ تو مکہ کے اندر تھے، اور مدینہ میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر تھے اور زید بن ثابت تھے، اور اسی طریقے سے عراق میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو فقی آراء تھے ان سے لوگ مستفید ہوتے تھے۔ ابتدا میں جو فقہ تھی اس کی جامعیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عقائد اور اخلاق بھی اس کا حصہ تھے، اور ان سب کو ملا کر
فقہ کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ والفقہ معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا، کہ فقہ نام ہے ان تمام چیزوں کے جاننے کا جو انسان کو فائدہ دیں گی دنیا و آخرت میں، اور ان تمام چیزوں کے جاننے کا جو انسان کو نقصان دیتی ہیں دنیا و آخرت میں، کہ ان کو بھی جاننا اور ان کو بھی جاننا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں عقائد بھی آ گئے تھے، اس میں اخلاق بھی آ گئے تھے، اور اس میں احکام شرعیہ بھی آ گئے تھے۔ تو اس لیے یہ فقہ اس وقت جامع تھی۔ لیکن مامون الرشید کا جب دور آیا تو یہ چونکہ علم دوست خلیفہ تھا، تو اس کے دور میں انہوں نے یونان کا جو فلسفہ تھا اس کو عربی زبان کے اندر لے آئے، اور اس کا جب ترجمہ ہو گیا تو پھر عقائد اتنے سادہ نہیں رہے، بلکہ عقائد کے لیے وہ ایک پیچیدگیاں اس کے اندر آ گئیں۔ تو اس لیے انہوں نے عقائد کو الگ کر دیا اور ایک الگ فن کی حیثیت دے دی، جس کا نام انہوں نے رکھ دیا علم الکلام، اور اخلاقیات کو بھی نکال دیا اور اس کا نام، اس کے لیے ایک مستقل فن انہوں نے تشکیل دے دیا اور اس کا نام رکھ دیا علم تصوف۔ تو یہ دو علوم نکال دیے، اور پھر اب احکام شرعیہ صرف اور صرف جو ہم دین اعمال کرتے ہیں ان اعمال کو کرنے کے طریقے کیا ہوں گے، ان کے لیے کیا کیا احکامات ہوں گے، کیا کیا مسائل ہوں گے، صرف انہی کے لیے فقہ کو بند کر دیا کہ بھئی اس کے اندر صرف یہی ہوں گے۔ تو اس لیے فقہ اس کے بعد پھر اس سے یہ عقائد اور اخلاقیات نکل گئے۔ فقہ کی تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ بھئی جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو پھر وہاں سے ہم مسائل کو سمجھ لیں گے، پھر الگ سے ایک فن بنانے کی اور ایک علم کی تشکیل کی اور ایک علم بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ تو اس کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث میں بہت سے احکام جو ہیں وہ تو تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں، جیسے کہ توحید ہے، رسالت ہے، اثبات قیامت ہے، حرمت شراب ہے، تجارت کی اجازت ہے، حرمت سود ہے، حرمت خنزیر ہے، احکام طلاق ہیں، احکام نکاح ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ان کے اصول اور قوانین بھی موجود ہیں اور جزیات بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو جدید مسائل آج کے کچھ ایسے ہیں کہ اس پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی اس روز افزون ترقی کے اس دور میں جدید جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کی مثالیں ہم آگے جا کر دیں گے، ان کی شرعی رہنمائی جو ہے وہ قرآن و حدیث میں، چونکہ یہ چیزیں تو اس وقت موجود نہیں تھی تو قرآن و حدیث میں ان کی مکمل تفصیل وہاں پہ مذکور نہیں ہے، البتہ اصول موجود ہیں، چونکہ قرآن اصول کی کتاب ہے تو اصول موجود ہیں اور ضوابط موجود ہیں کہ وہاں سے لے کر آپ نے جزیات کو دیکھنا ہے اور جزیات کا استنباط کرنا ہے، لیکن جزیات جو جدید مسائل ہیں ان کی جزیات آپ کو قرآن و حدیث میں نہیں ملیں گی۔ تو وہ کون کون سے جدید مسائل ہیں جیسے کہ آج کل ہمارے سامنے ہی ہیں، مثال کے طور پر یہ جو شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، اور اس طریقے سے الکوہل کی ملی ہوئی دوائیاں ہوتی ہیں، بنکاری کا مسئلہ ہے، تکافل کی شرعی حیثیت ہے، ٹیلی فون، انٹرنیٹ پر نکاح کا شرعی حکم ہے، جانوروں کی جو زندہ جانوروں کو تول کر خرید و فروخت کیا جا رہا ہے، کمپنیوں کے مسائل ہیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، اور اس طریقے سے فارکس کے کاروبار ہیں، اے ٹی ایم کارڈز کی حیثیت۔ تو یہ کچھ مثالیں ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو اب ان تمام مسائل کو کس طریقے سے ہم قرآن کے اصول سے مستنبط کریں، کس طریقے سے ان کو سمجھیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی فن کی اور کسی عالم کی اور کسی علم والوں کی ضرورت تھی، تو اس لیے اس فن کو مرتب کیا گیا اور اس فن کو تشکیل دیا گیا۔ تو صحابہ کرام سے اس کو شروع کیا اور اس کے مسائل کا استنباط کیا، پھر ہمارے چاروں ائمہ آئے، انہوں نے ان مسائل کو استنباط کیا اور باقاعدہ فقہ کو مدون کیا گیا، اور اس کے اوپر کتابوں کے اندر ان کو باقاعدہ طہارت سے لے کر وہ آخر تک کتاب الحظر والاباحہ اور کتاب الفرائض یعنی میراث تک کے تمام مسائل، یعنی جو انسان کو زندگی کے اندر پیش آ سکتے ہیں، شروع پیدائش سے لے کر مرنے تک کے احکامات اور اس کے بعد کے احکامات تک، ان سب کو انہوں نے قرآن و حدیث کے اصول اور ضوابط سے مستنبط کیا۔ تو اس لیے فقہ کی یہ ضرورت پڑی۔ تو یہ کچھ فقہ کی تفصیل اور تشریح مختصر طور پر ہی ہم نے اس کو رکھا ہے آپ کے سامنے، مکمل تو نہیں رکھا، تاکہ مقصود ہمارا یہ تھا کہ ہم فقہ کو ابھی شروع کر رہے ہیں، اور اس کی ایک مشہور کتاب المختصر للقدوری یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے،
اور اس کتاب کا یہ آپ کے سامنے ٹائٹل ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا اور اس کتاب کا مختصر تعارف انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ باقاعدہ اس کتاب کو شروع کریں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان جو فقہ ہے اور خاص طور پہ یہ جو بنیادی کتاب ہے، متن ہے یہ مختصر قدوری، اس کو آپ انتہائی یعنی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کے لیکچر سننے ہیں تاکہ ہم آگے چل کر بڑی کتب کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس میں مفتبی اقوال کو لائیں گے، اور اس طریقے سے جو جدید مسائل ہیں ان کو بھی اس کتاب کے ساتھ اس کے اوپر منطبق کریں گے تاکہ ہمیں جدید اور مفتبی اقوال کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو آج ہم نے فقہ کی تعریف اور اس کا خارجی مفہوم، اس کی اہمیت، ضرورت، تدوین اور اس کی کچھ مختصر تاریخ کا ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔